کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں ظاہری لحاظ سے، ورنہ تو اس میں بڑی حکمت. صحابی رسول نے اس کو عام قاعدے کے خلاف لکھا ہے. تو اس بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو، میرا نام ہے محمد راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری انفو آفیشل. مفتی طارق مسعود صاحب، یقیناً آپ نے ان کا نام سنا ہوگا یا ان کو دیکھتے بھی ہوں گے یا کہیں نہ کہیں دیکھا ہوگا. یوٹیوب، فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام کہیں پر ضرور دیکھا ہوگا آپ نے. مفتی صاحب یقیناً بہت بڑے عالم دین ہیں، مبلغ ہیں، دین کے داعی ہیں. اپنی ساری زندگی انہوں نے دین کے لیے دین میں ہی گزاری ہے اور دین کی خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں. ریسنٹلی ان سے پتہ نہیں کیا کچھ ایسی غلطی ہوئی ہے یا نہیں بھی ہوئی، وہ پہلے ہم ویڈیو دیکھیں گے، بعد میں اس پر ڈسکشن کرتے ہیں. تو جس کی کوئی کلپ ہے ان کا، جس کی وجہ سے سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر، فیس بک، ٹک ٹاک، یوٹیوب، انسٹاگرام پر دھڑ دھڑ ویڈیوز بن رہی ہیں کہ مفتی صاحب جو ہے نا گستاخ رسول ہیں، قرآن کے منکر ہیں، یہ وہ فلاں. تو آئیے پہلے ان کا وہ کلپ دیکھتے ہیں جس میں جس کی وجہ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ گستاخی کی ہے یا گستاخ رسول ہیں. اس کلپ کو دیکھنے کے بعد پھر بات کرتے ہیں کہ کیا واقعی وہ گستاخ رسول ہیں یا قرآن کے منکر ہیں یا نہیں ہیں. آئیے پہلے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں. میں یہاں سفر میں ہوں اور نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے بار بار سگنل چونکہ ڈراپ ہو رہے تھے تو میں یہ وضاحت ریکارڈ نہیں کروا سکا جلدی. میرے خلاف سوشل میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ قرآن میں معاذ اللہ نقل کفر گرامر کی غلطیاں ہیں. جو میری بات ہے وہ یہ تھی کہ آپ میرا کلپ سن سکتے ہیں کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں ظاہری لحاظ سے، ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے. گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں، گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں، ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں ظاہری لحاظ سے، ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے، ہوئی بھی ہے، ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی. جو ہے جیسے لکھا گیا ایز اٹ از چلا رہا ہے. بڑے بڑے ابھی گرامر کے والے نہ آئے، انہوں نے بتایا سینٹینس سے تنوین نہیں آتی، دو زبر دو سے دو پیش نہیں آتے، آپ نہیں آتے. یہاں آئے ہوئے پتہ نہیں کیوں آئے ہیں بھائی، اس کو لکھا ہی ایسے تھا. جس کتاب کی میرے بھائی ایسے حفاظت ہوئی ہو کہ اس کی گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں ہوئی ہے، اس کو ٹھیک کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. تو جو ٹھیک آئے تھے ان کو کون چیک کر سکتا ہے؟ قرآن مجید میں لنسفام بن ناصیہ یہ لفظ عام قاعدوں سے ہٹ کر ہے. عام قاعدوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فعل کو لکھتے ہیں تو عین نون زبر عن کے ساتھ لکھتے ہیں، الف نہیں لکھتے، عام قاعدہ. تو صحابی رسول نے اس کو عام قاعدے کے خلاف لکھا ہے. تو اس عام قاعدے کے خلاف کو میں نے یوں کہا ہے ظاہری لحاظ سے گرامر کی غلطی ہے. ظاہری لحاظ سے، ظاہر کا لفظ بتا رہا ہے کہ حقیقت میں نہیں ہے. تو ظاہری لحاظ سے یہ عام قاعدے سے بالکل ہٹا ہوا ہے، 100% ہٹا ہوا ہے. یوں کہا ہے. تو اس میں ہو سکتا ہے مجھ سے تعبیر میں غلطی ہوئی ہو. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری تعبیر ٹھیک نہیں تھی یا یہ بات عوام کے سامنے کرنے کی نہیں ہے، ان کا مینٹل لیول اتنا اونچا نہیں ہے، وہ یہ سمجھیں گے گویا کہ قرآن میں غلطیاں ہیں، تو میں اپنے الفاظ پہ معذرت کرتا ہوں اور میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں. لیکن میرا منشا ہرگز 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 قرآن مجید کی توہین نہیں ہے، کیونکہ میرا پورا بیان قرآن کی تصدیق پہ ہو رہا ہے، قرآن کی صداقت پہ ہو رہا ہے. اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے اور اسی کے مطابق لکھا گیا، اسی کے مطابق پڑھا گیا اور اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. تو سوچئے کہ جو شخص قرآن کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہو، وہ کیسے قرآن کو کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ یہ غلطیوں کی کتاب ہے. معاذ اللہ. میرا کلپ آپ سن سکتے ہیں. دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لحاظ سے جو میں نے یہ بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے، بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے. میں نے ہرگز ہرگز آپ کو ان پڑھ کا لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں کیا. یہ توہین کا لفظ سمجھتا ہوں میں. میری طرف کسی نے منسوب کیا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں نے نبی کو معاذ اللہ ان پڑھ کہا ہے. ہرگز نہیں. میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. یہ لفظ امی کا ترجمہ ہے اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے پھر بھی تمام علوم کے حامل ہیں، کیونکہ آپ نے براہ راست اللہ سے علم لیا ہے. اور اللہ کے بعد میرا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا علم والا اس کائنات میں اللہ نے پیدا نہیں کیا. تو آپ لکھنا پڑھنا نہ جاننے کے باوجود ساری دنیا کو آپ نے پڑھایا ہے، ساری دنیا آپ سے سیکھنے کی محتاج ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اور جب کسی کا معجزہ بیان کیا جاتا ہے تو معجزہ اس کی تعریف میں ہوتا ہے. پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو یہ میرے لفظ سے یہ لگا ہے کہ میں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے تو میں اس سے بھی معذرت چاہتا ہوں. اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں یہ سعادت سمجھتا ہوں کہ ناموس رسالت پر اگر میری موت واقع ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی دنیا میں کامیابی نہیں ہے. تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہی ہے اور آپ کی سیرت ہی ہے اور آپ کی تعظیم ہی ہے جس کو لے کر ہم دنیا میں گھوم رہے ہیں. تو
अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक दे और आमीन। हमारे जितने भी अहले इस्लाम हैं सबको, सबके दिल में अल्लाह पैगम्बर की मोहब्बत और कुरान की सदाकत दिल में बिठाए। और जिन साहब ने मेरे खिलाफ क्लिप बनाया या जो भी मेरे खिलाफ क्लिप बना रहे हैं, आप सबको पाकिस्तान के हालात मालूम है, जिस तरह से मुझे टॉर्चर किया जा रहा है और धमकियां दी जा रही हैं। तो जो लोग इस फजाती बयान के बाद भी मुसलसल मेरे खिलाफ क्लिपबाजी करेंगे, तो मैं समझता हूं कि अगर मेरी ज़ात को कोई नुकसान हुआ तो उसके जिम्मेदार फिर वो लोग होंगे जो मेरे खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हमारा इल्लल बलाग। जी नाजरीन, आपने उनका वो क्लिप भी देख लिया, उन्होंने वो अपना पिछला क्लिप भी दिखाया कि जिसमें वो अल्फाज हैं। तो यकीनन मुफ्ती साहब वाकई एक आलिम दीन हैं, उन्होंने दीन के लिए बहुत खिदमत अंजाम दी हैं, दे भी रहे हैं। फिर दूसरी बात यह है कि वो इंसान है, फरिश्ते नहीं हैं। अगर उनसे गलती हो भी गई है तो लोगों को चाहिए कि उनके साथ ऐसा रवैया इख्तियार ना करें, क्योंकि वो आलिम दीन हैं, मुफ्ती हैं, इतनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। बाकी आप दोस्तों की इस बारे में क्या राय है, आप दोस्त इस बारे में क्या कहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।